أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتعالى وعلى به وذكره ورجاه. برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کی خاطر یہاں جمع فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور اس کی سحر سے، روزے سے، افطار سے، تراویح سے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ماہ مبارک کو زندہ رکھا اور اس کی قدر کرنے کی حد المقدور اپنی خصوصیات سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم الحمدللہ پچھلے ایک ہفتے سے 9 دن سے 8 دن سے مسلسل اور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رمضان کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے اور اس میں کون لوگ مستفید ہوتے ہیں، کن لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کیسا متقی کون ہوتا ہے. اسی کی کنٹینیوشن میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یعنی ہدایت ہے انسانوں کے لیے. پھر ہم دیکھیں کہ الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ متقی کی علامت میں پہلے دیکھے تھے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو ایمان لاتے ہیں بول کے ہم بولے تو ایمان کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے ہم کو معلوم ہونا. تو ہم تھوڑا سا ایمان چاہے کوشش کریں گے اپنی استطاعت سے، اپنی حیثیت سے معلوم کرنے کی ایمان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس دیا ہے 2 چیزیں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے بولا کہ لوگ ایمان لاؤ پھر عمل صالح کرو. ایمان لاؤ عمل صالح کرو، بغیر ایمان کے کوئی چیز نہیں ہے. تو دین میں اگر دیکھیں ہم تو 2 چیزیں ہیں. دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل. ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل. ایمان جو ہے یہ عقیدہ ہے، عمل جو ہے یہ اس کا اظہار ہے. اعمال کے بغیر ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر اعمال نہیں. دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک دونوں میں ایمان مقدم ہے. اللہ کے نزدیک دونوں میں ایمان مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے. ایمان کی اہمیت اللہ کے پاس زیادہ ہے کیونکہ اعمال کے جو ذرائع ہیں بخشش کے، اعمال کے بخشش کے کئی ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ کئی ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. ہمارے گناہوں کا، ہماری ایک نیکی ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ہم نیک عمل کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارا گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اور کئی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ ہم پہ نازل فرمایا جن میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن ایمان اگر نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ایمان ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے ضائع ہیں، بیکار ہیں. کئی کفار و مشرکین ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے ہیں، دنیا میں بہترین کو کہا گیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا نہیں. آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہے. گاندھی جی، بچپن میں ایک سبق پڑھا تھا میں، گاندھی جی اور نیکی بول کے. سبق کا نام کیا تھا؟ گاندھی جی اور نیکی.
سبب کیا تھا گاندھی جی اور نیکی کا؟ گاندھی جی ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کے پیر سے ایک چپل گر گئی، ان کے پیر سے ایک چپل گر گئی، امیڈیٹ انہوں نے اگر اپنے دوسرے پیر کی چپل بھی نکال کے پھینک دیے. لوگ بولے ارے ایک چپل گری پھر دوسری چپل کیوں پھینک دیے؟ گاندھی جی بولے کہ بھائی ایک چپل میرے لیے تو بیکار ہے، میں ٹرین میں سے اتر کے وہ چپل واپس نہیں دے سکتا، میں دوسری چپل اس لیے پھینک دیا کہ اگر کسی نے ایک چپل ملی اگر آپ کوشش کر آئے تو دوسری چپل بھی اس کو مل سکتی، اس کے استعمال میں آ سکتی چپل. ایک کام کرے، نیکی ان کی ہے، لیکن کسی نیکی کا بدلہ، کسی نیکی کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں، کہ وہ مومن نہیں ہے. آخرت میں کوئی اجر نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے والا نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کفار مشرکین منافقین جو عمل کرتے ہیں، اگر کوئی ان کا اچھا عمل ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، جبکہ مومن کے لیے جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے لیکن مومن کو آخرت میں ہزار بہتر اس کا اجر دیتا ہے، اس کی جزا دیتا ہے. کس کے لیے؟ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے. تو ایمان کیا ہے؟ اگر ہم ایمان سمجھے، ایمان لائے تو پھر ہم اس پہ قائم رہ سکتے ہیں، اس پہ ہم ٹک سکتے ہیں اور اس کو سمجھنے کا کام کر سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں بات آنا، ایمان جو ہے یہ ایک کیفیت ہے. ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، جیسے کہ محبت ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے. دشمنی ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے. غصہ ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے. خیال ایک کیفیت ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں لیکن ہم کو اس کا ادراک ہے، اظہار نہیں کر سکتے. ہم کسی سے اپنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن محبت ہے بولتے ہم کو اندازہ ہے، تو ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے، اس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے رہتے، اس کی خواہشات کا احترام کرتے، اس کی بات کو اہمیت دیتے، ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتے. اب دو دوست ہمارے کو بلا رہے ہیں، ایک دوست میں بہت زیادہ محبت ہے، سیم ٹائم میں اس کی بہن کی بھی شادی ہے، اس کی بہن کی بھی شادی ہے. اس کی بہن کی شادی گاؤں میں ہے، اس کی بہن کی شادی شہر میں ہے. ہمارے تو زیادہ محبت اپنے گاؤں والے دوست سے ہے، تو ہم شہر میں رہتے ہوئے شہر کی شادی چھوڑ کے اپنے دوست کی محبت پہ چلے جاتے، گاؤں کو چلے جاتے. جانا پاتا طے کرتے، کیوں؟ وہ جو جانا زیادہ پاتا طے کرنا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. حالانکہ شہر کے شہر میں چلے گا تو بول سکتے اس کو بھی ارے نہیں بھائی ارے دوست کی شادی تھی میرے کو جانا ضروری تھا. لیکن یہ دوست کی ناراضگی سے اس دوست کی ناراضگی زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. انہیں ناراض نہیں ہوگا، انہیں ناراض ہوتا کوئی بات نہیں سنبھال نہیں سکتے، کیوں؟ وہ میرا خاص ہے، اس سے محبت زیادہ ہے، اس سے محبت زیادہ ہے. تو محبت زیادہ ہے، محبت کم ہے، اس کا احساس جو انسان رکھتا ہے اس کا ہوتا ہے اور کسی کو نہیں رہتا. میں لاکھ بولے محبت کرتا ہوں مر کے، لیکن میری محبت میرے کو معلوم، آپ کی محبت آپ کو معلوم، غصہ آپ کو معلوم، نفرت آپ کو معلوم. یعنی جتنے جذبات ہیں تمام کی تمام جو قلبی کیفیات ہیں وہ قلبی کیفیات جو رکھتا ہے انسان اسی کو معلوم ہوتا ہے، اس کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے. تو ایمان بھی جو ہے یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. ایمان یقین کی شکل ہے. ایمان الایمان هو الیقین، ایمان یقین کی کیفیت کا نام ہے. یقین جو ہوتا ہے اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہے، اللہ کے الہ ہونے پر ہم کو کتنا یقین ہے. یہ یقین کی جو کیفیت ہے، یہ یقین کی کیفیت انسان کو اپنی ذاتی طور پہ معلوم ہو سکتی، کسی اور کو نہیں بول سکتے. سیلف ٹیسٹنگ ہم بول سکتے اور اپنے ایمان کا جو اظہار ہے وہ اعمال سے ہم کر سکتے ہیں، اور اعمال میں اخلاص ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خرچے کیفیت اللہ کو معلوم، خرچے کی ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کوئی جان نہیں سکتے. اس لیے ایمان کا تعلق جو ہے خرچ سے ہے. منافقین کئی تھے، صحابہ بھی زیادہ اچھا مرمت کرتے جاتا نظر آتا تھا، لیکن خرچ میں ان کے ایمان نہیں تھا. امان دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے. جنگ ہوئی، مال غنیمت جب آنے لگا تو ایک شخص آیا، شخص کے بولا اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے.
تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو یہ جانتا ہے دنیا میں مجھ سے بڑے کو حساب کرنے والا ہے؟ تو میرے فاروق حضرت کے بولے کہ اللہ کی اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ. تم اگر ان جیسے لوگوں کی عبادت دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. ان کی نمازیں دیکھو تو اپنی نمازوں کو کمتر محسوس کرنے لگو گے. ان کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کو کمتر محسوس کرنے لگو گے. لیکن یہ دین سے ایمان سے ایسے خارج ہے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے. بظاہر دکھنے میں ان کے عمل سہارا سے بہتر ہے لیکن ان کا مقابلہ کچھ بھی نہیں. دوزخ ہے. کیوں؟ خلق کی کیفیت کو اللہ کے رسول بہتر جانتے. تو ہمارے اندر قلب ایمان ہے نہیں جاننا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس کی 5 علامتیں بتائیں. ہم مومن ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. ہم مومن ہیں یا ہم مومن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی 5 علامتیں کلام پاک میں بتائے ہیں. کہ کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انسان میں آیت نمبر 2، 3، 4. آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربہ یتوکلون. یہ 3 اللہ تعالیٰ علامتیں بتایا ہے قلبی کیفیت، اندرونی کیفیت. کل 5 علامتیں مومن کی بتائی گئی. 5 میں سے 3 علامتیں خلق کی ہیں، اندرونی علامتیں ہیں، خلق کے اندر پائی جانے والی علامتیں ہیں. کیا علامتیں ہیں؟ کہ سچے مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دبائے جاتے ہیں، خوف پیدا ہو جاتا ہے، لرزہ داری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کر دیتے ہیں. اللہ کے خوف سے اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو خشیت الہی سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ سے محبت کی علامت ہے اور ایمان والے کی علامت ہے. پہلی علامت جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے قلب میں جھلا پیدا ہوتی ہے، خشیت سے، حیبت سے، ڈر کے کام جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے نام سے. اللہ کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے. کیا صورت لے کے پیش ہوگا؟ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں ایک مرتبہ ایک گھاس کی کاری کے لیے چلے عمر کاش تو یہ گھاس کی کاری ہوتا تو تجھ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں وہ شخصیت ہے ان کے بارے میں سطح میں ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اور راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور آپ کی خبت سے بالکل خرچوں کو گھوم کے بڑے بادشاہ آپ کے نام سے کاٹتے تھے، تھراتے تھے. اتنے بڑے 75% اس ٹائم کی دنیا کے آپ کی حکومت تھی. 10 لاکھ مربع ہیکٹر سے زیادہ کے رقبے پہ آپ کی حکومت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ احساس عمر تو ایک کاری ہوتا پر تو جواب دینا سے بچ جاتا، اس لیے آپ کو فکر کی آخرت کی جواب دینے کی. تو آپ فرماتے ہیں ایسا. تو پھر ایمان والا کون ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے حاضر اللہ خوفزدہ ہیں، خشیت الہی سے جن کے دل بہل جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. آیت کے جو معنی ہیں دو، عربی زبان اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے، ایک ایک لفظ کے 100 معنی نکلتے ہیں. آیت کے ایک معنی نشانی کے لیے آتے ہیں. جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی کیا ہے بھائی؟ کئی اللہ کی نشانیاں ہیں، کئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اس سے پہلے جو آیت سے پڑھے کہ جو لوگ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لے کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تفکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے تمام کائنات میں کوئی چیز ابد پیدا نہیں کی، تو نے تمام کائنات میں کوئی چیز ابد پیدا نہیں کی. ہر چیز کا پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد تو کون تو نہیں،
جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. تو جب ان کے سامنے ایمان والوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کی جاتی ہیں تب ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جمہور علماء اکرام کا، عامہ اکرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے. جیسا ہماری محبت کم زیادہ ہوتی ہے ویسے ہمارا ایمان بھی کم زیادہ ہوتا ہے. اور کر کے دیکھ سکتے ہماری محبت کم زیادہ ہوتی، کسی دوست سے ہم کو بہت زیادہ محبت رہتی، لیکن کچھ عمل انہیں ایسا کر دیتا محبت ہماری کمی آنا شروع ہو جاتی، کمی آنا شروع ہو جاتی. ارے محبت تو بہت تھی اس سے، لیکن اس کا کوئی عمل ہم کو تکلیف دے دیتا، ہماری محبت سے کمی آنا شروع ہو جاتی. اگر ہم اس کی فکر کرنے لگتے تھے تو فکر ہمیں ختم ہو جاتی. اس کی جو چاہت ہمارے لیے ہوگی اس چاہت میں فرق آ جاتا ہے. یعنی محبت کم ہوتی ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے. دشمنی کم ہوتی ہے، دشمنی زیادہ ہوتی ہے. غصہ کم ہوتا ہے، غصہ زیادہ ہوتا ہے. ویسے ہی یہ بھی کیفیت ہے ایمان کی جو کم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. ایمان والے کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی نشانوں کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. خلبی کیسے آتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دوڑ جاتے ہیں. جب اللہ کی نشانیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تب ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں اور وہ اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں. یہ توکل بھی جو ہے یہ قلبی کیفیت ہے. یہ تمام کی تمام قلبی کیفیات ہیں، اندرونی کیفیات ہیں. کوئی سامنے کسی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں. ہماری قلبی کیفیت ہم کو معلوم، آپ کی قلبی کیفیت آپ کو معلوم، ان کی قلبی کیفیت ان کو معلوم. یہاں کوئی نہ ہوں گے، لیکن انسان کی جو زندگیاں ہوتی ہیں عام طور پہ سائنٹیفکلی آپ کے سائیکالوجی کے کنسپٹ سے 3 زندگیاں بتاتے ہیں. ایک آدمی کی ہوتی ہے پبلک لائف، ایک ہوتی ہے پرسنل لائف، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ لائف. ایک پبلک لائف ایک عام زندگی سب کے ساتھ رہنے والی زندگی، ایک فیملی پرسنل، ایک پرائیویٹ. ان کا کیا تنہا وہ تنہا جو کیفیت جو ہوتا ہے وہ کیفیت تو اکیلا جانتا ہے کہ جانتے ہیں. وہ کیفیت تو وہ اکیلا جانتا ہے اور کوئی بڑا ہر انسان کے پاس پائی جاتی ہے 3 کیفیت. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہ 3 کیفیت ہر انسان کے پاس پائی جاتی ہیں. تو وہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت کا اللہ کو اطلاع ہوتی ہے، وہ شخص کی اطلاع ہوتی ہے. تو یہ جو انسان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ٹک جاتے ہیں، سمت تقابو تتمثلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرهم بالجنہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ٹک جاتے ہیں، نہیں ایمان ان کا مقدم ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، ٹک جاتے ہیں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور نہ ان کے لیے کوئی حسن ملال ہے نہ کوئی معاملہ ہے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اس کے لیے جو کہتے ہیں جو میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ٹک جاتے ہیں، یہ کس کی کیفیت ہے؟ یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. یہ توکل بھی جو ہے اللہ پہ یقین کرنا ہے. توکل کرنا کیا مطلب ہے؟ توکل کرنا، توکل یعنی بھروسہ کرنا. کس بات پہ بھروسہ کرنا؟ اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے. اللہ کی حاجت روا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اگر ہم دوڑتے ہیں تو مطلب اللہ پہ توکل نہیں کریں، اللہ پہ توکل نہیں کرے. اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قائم ہو جانا، مولا یا تو میں زندہ رہوں گا تو تیری مدد سے زندہ رہوں گا. اگر کوئی جگہ بھی تعلیمات ہمارا یہ بتاتے ہیں کر کے نظر اسباب کر کے دیکھتا ہے مومن کیا کرتا ہے؟ کر کے نظر اسباب کر کے دیکھتا ہے، یعنی جو سبب سے اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے. یہ عالم شہادت ہے. عالم شہادت میں اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے رات مدد نہیں کرتا، منا سلوا نہیں آتا. منا سلوا ہمارے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے، لیکن کسی نہ کسی سبب سے کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو مومن کیا کرتا ہے؟
اس کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے قلب میں بات ڈالا، کر کے نظر احساس کرتا ہے، اسباب پہ نظر نہیں کرتا، بولتے وہ سبب کے مستقبل اسباب پہ دیکھتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ میری مدد، میں اللہ سے رجوع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ میری ذریعے سے میری مدد کر رہا ہے. یہ سبب کو جو کرتے ہیں کسی کے سامنے اپنی بات کو، اپنی راز کو کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے. ایک صحابی رسول تھے جو سرکار رسول کے سامنے فجر میں نماز پڑھتے اور سلام کہتے فوراً تیزی سے واپس چلے جاتے، فوراً تیزی سے واپس چلے جاتے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، سرکار رسول سے شکایت کرے کہ اللہ کے رسول وہ جو صحابی ہے نماز پڑھتے فوراً سلام کہتے آپ چلے جاتے، بیٹھتے نہیں زیادہ. تو ٹھیک ہے کہ سرکار رسول نے کہا میں ان کو روکو کل. تو صحابی رسول تو روک کے دوسرے دن روک کے بولے سرکار رسول پوچھے کیا بات ہے تم ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ تو آپ بولے کہ اللہ کے رسول بات ایسی ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں کے درمیان میں ایک ہی چادر ہے، ہم دونوں کے درمیان میں ایک ہی چادر ہے. جب میں نماز کے لیے آتا ہوں کہ میری بیوی گلا کرتی ہے، گلے میں گھاس پھوس ڈال دیتی ہے، اس پہ لیٹ جاتی ہے، میں وہ چادر کو لے کے آ جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ فجر کا وقت کم ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھنے میں جاتا ہوں اور میں گھر میں چلے جاتا ہوں اور وہ میری بیوی کی چادر لے کے نماز پڑھتی ہے. جب آپ کیا سنا ہے، آپ سنا کے اپنے مکان کو واپس گئے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی پوچھے کیا بات ہے آپ دے رہا ہوں آپ کو؟ تو آپ بولے کہ ہاں سرکار سے روک کے میرے کو روک کے پوچھے کیا معاملہ ہے، تو میں معاملہ بیان کر دیا. تو آپ کی بیوی ناراض ہو کے بولے کہ میرے کو آپ سے طلاق چاہیے، میرے کو آپ سے طلاق چاہیے. صحابی رسول پریشان ہو کے بولے کہ کیا بات ہے طلاق کیوں پوچھ رہے ہیں میرے سے؟ بولے کہ جو راز آج تک اللہ کے ہمارے درمیان تھا وہ راز آپ پاس کر دیے. ہماری جو کیفیت تھی یہ کیفیت ہمارے اللہ کے درمیان میں تھی، کیا ہمیں کیا آپ اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرنے کی یاد کا ایمان تھا صحابی رسول کا. سرکار رسول پھر انتظام کرے دوسرا لے کے آ کے بولے صحابی رسول بھاگ کے آئے سرکار کے پاس آ کے بولے کہ اللہ کے رسول میری بیوی ایسا بولے. سرکار رسول خود طرف سے نفیس تکلیف لگے مکان پہ اور وہ ہدیہ تھا، کچھ ہدیہ آیا، ہدیے کو لے کے آپ کے پاس لے کے پیش کرتے بولے کہ نہیں ایسا نہیں، معاف کرو برابر رکھ لیں. تو یہ بہت اللہ کے اوپر یہ صحابہ کرام کو درج دیتے گئے، ہم کو سمجھاتے گئے. یہ مومن کی علامت ہے. مومن کی علامتیں جو ہیں 3 مسلمی علامتیں ہیں مومن کی. ایک یہ کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے ان کے دل دہے جاتے ہیں، ان کے قلوب دہے جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی جاتی ہیں ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پھر اللہ کے توقع کرتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری 2 علامتیں ہیں وہ 2 علامتیں ظاہری علامتیں ہیں. دوسری 2 علامتیں ظاہری علامتیں ہیں. کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس پہ سے خرچ کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بخیل کو کبھی علم نہیں دیتا. جہاں بھی کہیں بات آئی ایمان والے کی، متقی کی، مسلمان کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ تم انفاق کرو. انفاق بولے اللہ تعالیٰ، زکات نہیں. زکات تو صاحب نصاب کا ہے. انفاق پرسوں بات آئی تھی ہمارے، انفاق ہماری گنجائش 2 روٹی کی ہے، ہم کو 1 روٹی مل گئی، اس میں سے ہم توڑ کے اللہ کے راہ میں خیرات کر دینا، یہ انفاق. اور انفاق کا مطلب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ کے ہم نے دیا ہے، علم دیا ہے، علم کے انفاق کرو. دولت دیا ہے، دولت کا انفاق کرو. حکمت و دانائی دیا ہے، حکمت و دانائی کا انفاق کرو. جو کچھ کو ہم نے دیا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، صرف دولت، صرف پیسہ. زکات جو ہے وہ مال کا صرف مال کی زکات ہے، مال کی زکات ہے، علم کی زکات نہیں ہے، عقل کی دانائی کی زکات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسا کرنا علماء کرام محدثین اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ کے ہم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا ہے اس میں کیا خرچ کرتے ہیں. یہ 2 علامتیں ظاہری علامتیں. 3 علامتیں مومن کی قلبی کیفیت کی ہیں، اندرونی علامتیں ہیں.
اور دو علامتیں مومن کی ظاہری علامتیں ہیں. پہلی علامت جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے دل قلوب ان پہ دہل جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں, اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ تین علامتیں غیبی علامتیں ہیں. دو علامتیں ظاہری علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ سے ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کریم یہی لوگ ہیں وہ سچے مومن ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ ہے, بخشش ہے اور باعزت اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے, ان کے لیے درجے ہیں. یہ سچے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے باعزت باقاعدہ رزق رکھا ہے. اس کے لیے جو یہ صفات رکھتے ہیں, جو تمام رکھتے ہیں, یہ کیفیت اپنے اندر رکھتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ رکھا ہے, دوستوں کے لیے. یہ مومن کے صفات ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیرانے سلاسل کے صدقے میں اپنے شہر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے رہا سمجھنے کی کوشش کرنا ہم کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ کیفیات ہمارے اپنے اندر پیدا ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام جب ہمارے سامنے آئے تو ہمارا دل دہل جائے. پیغمبر ایک واقعہ بول کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. جب ایک مرتبہ پیغمبر نام بولوں میں موسیٰ علیہ السلام آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ تعریف کرے کہ وہ میرا بندہ جو ہے بہت میری تعریف کرتا ہے, بہت خوش ہے. تو فرشتے بولے کہ اللہ کے رسول آپ ان کو اتنی دولت دیے, اس کا سوب دیے, نہیں اس کا سوب دینے کے بعد آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو آپ بولے اللہ تعالیٰ نہیں ایسی بات نہیں ہے, تم امتحان لو. تو فرشتہ جو ہے ایک عام شخص کی شکل میں آیا, آ کے آپ کے سامنے بولا اللہ 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 بولے تھے. وہ نبی فوراً اللہ کی آواز سنتے فوراً سے جا کے بولے بہت پھر بولتے ہوں بڑھیا بول نہیں بولتا میں. اچھا تو بول کے جتنے بکریاں دکھ رہے نا پورے تو پورے بکریاں تیرے کو دے دیتا ہوں. اللہ ارے پھر بول ایک بار بولے تو بول جائے بکریاں میرے. اچھا جتنے گھوڑے دکھ رہے نا پورے گھوڑے تیرے کو دے دیتا ہوں, تو بول اللہ پھر کھاؤں گا. ارے پھر بول میں ایک بار بولتا ہوں آپ کے پاس جتنی دولت تھی, بکریاں تھے, گھوڑے تھے, اونٹ تھے, گرادائیں تھی, سب دے پھر بول تو اللہ. نہیں بولتا اچھا دیکھ تو اتنی چیزیں ہیں نا تیرے کو چرانے کے چرواہے کی ضرورت ہے. میں تیرا غلام بن جاتا ہوں, غلام بننے کے لیے تیار ہوں, تو پھر ایک بار اللہ بول. اللہ بولا کہ میں فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کے لیے بھی آیا. تو یہ کیفیات انبیاؤں کی کیفیت ہے. خیر انبیاؤں کی کیفیت تو نیاز رکھتی, لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے اندر اللہ کا ذکر اگر آیا تو ہمارے پاس برابر ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونا. ایک اور بات پہ بات آتے جاتی. ایک ایران میں ہے ان کی مزار حافظ, آپ بہت بڑے شرابی تھے, بہت شراب پیتے تھے آپ, بہت حافظ نام ہے. آپ بہت شراب ہمیشہ شراب میں ڈوبے رہتے تھے. بشیر ایران یہاں کے نہیں ہے. آپ ایک بار گزر رہتے, اللہ کا کلام اللہ کا نام آپ کو دکھا ایک جگہ, اللہ کا نام دکھا تو اس کو چپ کے اٹھا کے اوپر رکھ دیے. اللہ تعالیٰ بولا تم میرے نام کی احترام کرا, تو میرے نام کا احترام کرا, اس کے بعد آپ کی زندگی بدل گئی. آج بھی قریب 1000 سال سے زیادہ ہو گیا, لیکن آج بھی آپ کا نام ہے, آپ کا علم جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کیفیت کو بدل دیا. کیوں؟ وہ اللہ کے نام کو چون کے رکھے تھے, احترام کرے گا اللہ کے نام کا. جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. یہ مومن کی علامتیں ہیں. تو ہم
کوشش کرنا کی علامت ہے. اس بات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے. میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ الا انت جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کا مقبول عطا فرما. ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں مدد رکھ، ان کی دینی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. یا الہ الا انت ہم کو ہمارے شیخ کو یا الہ الا انت کے علم بھی فیضان میں مالا مال فرما، ان کے نقش قدم تک چلنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.